الحمدللہ پڑھتے رہے اور آپریشن کیا، اور پھر جو ہے آپریشن کے بعد بھی میرے پاس جہاں میں ٹھہرا تھا اس جگہ پر وہ آتے رہے، دیکھتے رہے سب کچھ۔ مجھے اجازت نہیں دی انہوں نے یہاں آنے کی۔ آپریشن کے بعد کم سے کم کہا کہ 2 ہفتہ تو آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، تو میں رہ گیا ماشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور پھر جو ہے ان کا یہاں بھی میں ٹیلی فون چالو ہے، آج صبح ہی بیچارے کا ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون آیا، چلنے کا کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے وہاں کیسا ہو رہا ہے، یہ وہ بڑے مہربان ہیں، مشفق ہے بیچارے، حق تعالیٰ جل شان ہو۔ تو عیادت پرسی مرد مومن کی بہت بڑا ثواب ہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ قاعدے کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ، حدیث پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی مریض کو یوں کہہ دیا گیا ہو کہ بھی آرام کرنا ہے تو اس کو آرام ہی کرنے دو۔ اس میں دوسری قسم کی عیادت ہے، وہ عیادت یہ ہے غائبانہ، اس کے لیے خوب دعا کی جائے۔ اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں، صحیح بات کہوں، دل سے عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں کی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی عیادت کر کے وہ گئے ہیں۔ اور اس عیادت کو ذہن میں لایا جائے تو انشاءاللہ بڑی قوت ہوتی ہے اور بڑی ہی جو ہے ہمت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نعمت ہمارے لیے نہیں چھوڑی کہ جو آپ نہ دے گئے ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم مسلمانوں پر حریص ہے اور رؤوف الرحیم بھی ہے۔ کتنے بڑے مشفق اور مکرم نبی، یعنی ہماری سب کی، کل امتیوں کی، جو بھی بیمار ہو جائے ان سب کی عیادت کر کے تشریف لے گیا۔ وہ عیادت جب سامنے آتی ہے تو میں نے کہا غم کا وزن بھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ عجیب قسم کی عیادت۔ ایک تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت سے، تاکہ امتی کو یہ بات یاد رہے اور وہ اس کو جو ہے سمجھے، اور وہ تھوڑے بہت بڑے حالات ہیں، لیکن تھوڑے سے حالات بھی اگر معلوم کر لی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم کے اندر ایک دن چاہا کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کندھے پر سہارا دیا اور چل رہے تھے۔ کچا فرش تھا، تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ زمین کے اوپر پاؤں کے نشان پڑ رہے ہیں، پاؤں نہیں لگ رہا ہے۔ کیا عالم ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں جا کر جب جماعت کھڑی ہوئی تھی تو آپ بیٹھ گئے، کھڑے تو ہو نہیں سکتے تھے، اور جب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی۔ نماز کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ کرام، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے، اتنے عاشقان رسول تھے۔ تو یہ بڑی لمبی بات ہے۔ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو مرد مومن کے لیے اپنی تکلیف کوئی تکلیف ہی نہیں رہتی۔ یہ پاؤں کا گھسٹنا زمین کے اوپر، اور سر میں اتنا درد ہے کہ آپ نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تم میں جتنی طاقت ہوتی، جتنا زور ہو، اتنا زور سے میرے سر کو باندھو پٹی، مجھے کچھ بات کرنا ہے تم لوگوں سے، کیونکہ اب میرا سفر بالکل قریب آ گیا ہے۔ اب کیسی حالت ہوگی؟ یہ کتنی بڑی تسلی فرمائی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقہ روایت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں، یہ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی، حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اس زمین کے اوپر چلتی پھرتی، یعنی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو یہ میں تم کو بتا سکتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا
کہ ضرور بتائیے، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے کہ زمین کے اوپر چلتی پھرتی عورت جنتی ہے، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ یہ کون عورت تھی؟ تو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو روایت بیان کی وہ یہ کہ ایک حبشن، ایک کالی عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا یا رسول اللہ، مجھے ایک بیماری لگی ہے، بے ہوش ہوتی ہوں اور گر جاتی ہوں، اور کب گر جاتی ہوں، کس وقت پر گر جاتی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ جل شانہ میری اس بیماری کو دور فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشن عورت، کالی عورت سے کہا کہ دیکھو دو بات ہے، یا تو تم اس بیماری پر صبر کر لو، اس کو دور کرانے کی دعا مت کراؤ، تمہارے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تم جنتی ہو۔ تو وہ عورت بڑی سمجھدار، کہا یا رسول اللہ بس بس میں دعا نہیں کراتی ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کی دعا کر دی، اور جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کیا شک ہے؟ پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اس کی تو دعا نہیں کرا رہی ہوں اب کہ مجھے میری بیماری سے شفا ہو جائے، لیکن اس بات کی تو دعا کر دو آپ کہ میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اس کے بعد پھر کبھی بھی ان کا سطر نہیں کھلا، زمین پر گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ تعزیت ہی ہے نا امت کی، امتی کی تعزیت ہی ہے نا۔ آج آپ بیمار ہو، میں بیمار ہوں، کوئی بھی بیمار ہو، چھوٹی بیماری میں ہو بڑی بیماری میں ہو، لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ میرے آقا نے اس کے اوپر ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ہے، میں بھی امتی ہوں، مجھے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے صبر اور شکر کا اس بات کا کہ اس بیماری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے وہ تعزیت پرسی کر کے گئے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کا ذخیرہ بڑا ہوا ہے، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے حدیث پاک کا جو ذخیرہ بنایا ہے اس میں ایک اول لکھا ہے کہ جو مرد مومن بیمار ہو جاتا ہے، ایک بات، یا سفر میں ہوتا ہے، دو بات، بیمار ہو جائے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان کو، اور ہر ایک مومن کو، مرد مومن کو یہ ہوتا ہے پھر یار میں بیمار ہو گیا، مسجد نہیں جا سکتا ہوں، اتنا قرآن شریف پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتنے وظائف پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، ہے نا، یہ ساری چیز چلی گئی مجھ سے، افسوس ہوتا ہے نا، چلی گئی، کیا لے لی اللہ نے؟ شیطان بھی آتا ہے پاس میں، کیا اللہ تعالیٰ نے چھین لی؟ کیا ہوا کیا نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مرد مومن بیماری میں ہو، چھوٹی بیماری بڑی بیماری، سفر میں ہو، دو چیزیں فرمائی، اور اس عالم کے اندر وہ اللہ اللہ کرتا رہے بس جتنا ہو سکے اتنا، تو فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اکتبو، یہ اپنے صحت کے اندر جتنے بھی وظائف پڑھتا تھا اس کا ایک ایک حرف روزانہ لکھتے رہو، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں۔ کتنی بڑی تعزیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی عجیب قسم کی تعزیت، یعنی پہلے سے ہی بتا دیا، اب آدمی بیمار ہوتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جماعت میں نہیں جا سکتا ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں، سن لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تجھے سب چیزوں کا ثواب مل رہا ہے، تو بیٹھے بیٹھے بستر کے اوپر ثواب مل رہا ہے۔ اگر تم روزانہ 5 پارے 2 پارے 1 پارے پڑھتے تھے بستر پر بیٹھے بیٹھے یوں ہی بغیر وضو کے، اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی ابن ابی دنیا نے یہ روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں جان نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ پورے عافیت کے ساتھ رہے یا کچھ درد وغیرہ میں رہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صاف دل ہوتے تھے، ہماری طرح چھپاتے نہیں تھے کہ نہیں مجھے تکلیف آ جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں کرتے تھے، وہ صاف کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک عافیت کو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بیمار نہ ہو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے کہ تم پوری عافیت چاہتے ہو۔ فرمایا سن لو، جو مرد مومن اس کے بدن کے اندر کوئی درد پیدا ہونے لگا، چاہے وہ شدت کا درد ہو، ایسا ہو جو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہو، اور اس پر بھی وہ
دعا کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا. فرمایا اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ لوہے کی بٹی جو ہے وہ لوہے کو صاف کرتی ہے. مثلا یہ کہ آگ کے اندر ایک لوہا ہے، اس پر بہت زنگ لگ گیا ہے، کاٹ لگ گیا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اگلے زمانے میں آج بھی ہوگا شاید آگ میں ڈالتے تھے، بٹی میں صاف ہو جاتا تھا، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. اس عالم کے اندر مر گیا، یقیناً اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی قسم وہ مرد مومن کو جنت دے گا. کتنی بڑی بشارت، اس سے بڑی کوئی تعزیت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین بیٹھے بیٹھے بھی رہے گی. آپ بیمار ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی رہے گی. میرا نبی میرا نبی میرا نبی. ہائی نبی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ سبھی کچھ دے کر گئے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی دیں گے. اسی لیے بزرگوں نے اس کو سمجھا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے حدیث پاک. شاگرد لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ درس دے رہے تھے، تو سبق میں پڑھاتے پڑھاتے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر سبق شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر اٹھ گئے، پھر بیٹھ گئے، سبق شروع کر دیا. 1 2 3 4 5 مرتبہ 10 مرتبہ ایسا ہوا. تو جو شاگرد لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سبق کو سن رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا واقعہ تو کبھی پیش نہیں آیا. کیا پڑھاتے پڑھاتے 10 مرتبہ کیا ہوا؟ کس لیے کھڑے ہو گئے؟ تو ان لوگوں نے سوال کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم نے آپ سے آج عجیب بات دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی. آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے گنا انگلیوں کے اوپر کہ آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے 10 مرتبہ کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ سبق دے رہا ہوں، تم لوگ سامنے بیٹھے ہیں، وہ دروازہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا ایک لڑکا یعنی سید زادہ وہ باہر کھیل رہا ہے. تو کھیلتے کھیلتے جب وہ دروازے کے سامنے آ جاتا ہے اور میری نظر پڑتی ہے تو میں آل رسول کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. 10 مرتبہ مجھے نظر آیا. دیکھا یہ ان بزرگوں نے سمجھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بڑی بات ہے. جنید بغدادی ان کو کہتے ہیں سید الطائفہ، صوفیوں کے سردار، اللہ والوں کے سردار. لیکن شروع کی زندگی نوجوانی کے عالم کے اندر کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ سید طائفہ ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. اور ان کے پاس جو فن تھا وہ پہلوانی کا فن تھا. لڑتے ہیں نہیں، کیا کہتے ہیں آج کے زمانے سے جی ریسلنگ. لڑکے ہیں لڑتے ہیں نا تو پہلوان کٹھم گٹی کرتے ہیں. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا مخصوص پہلوان تھا، بادشاہ کو اس پر فخر تھا. کون؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نوکری کرتے. تو ایک دن بادشاہ نے اعلان کرایا کہ فلانے دن فلانے جنگل کے اندر دنگل ہوگا، جنگل میں دنگل ہوگا یعنی لڑائی ہوگی. جس کو لڑنا ہو میرے پہلوان کے ساتھ. کون ہے؟ جنید بغدادی. وہ چیلنج کر دے، آ جائے، نام لکھوا دے. تو ایک کمزور ضعیف آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی کمزور بیچارہ، آدھا بیمار، لیکن فاقہ زدہ تھا، بیمار تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا. تو اس نے کچھ سوچا اور اپنی اماں کے پاس گیا کہ یہ اعلان ہوا ہے، میں نام لکھوا دوں اور ان کے ساتھ لڑوں. تو کہا بیٹے تو کمزور ہے، کئی دن سے تو کھانا بھی برابر نہیں مل رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ وہ تو ایک مٹھی میں لے کر تجھے پھینک دیں گے اور تیری خفت ہوگی، بدنامی ہوگی. کہا کچھ بھی ہو جائے، ہو جانے دو، میں جا رہا ہوں ان کے پاس. آل رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا اور جنگل میں گیا. اور وہاں جیسے پہلے وہ لوگ سے ملاقات کرتے ہیں، یہ دونوں پہلوان پھر لڑتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں پھر یہ عجیب بات ہے. تو جب ملاقات کی تو بالکل پاس گئے تو کہا تمہارا کان میرے منہ کے پاس لائے. کہا دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زور نہیں ہے،
میں نے تمہارے ساتھ لڑنے کا چیلنج کیا ہے، اگر آپ گر جاؤ اور میں اگر شکست نہ یعنی ہار نہ جاؤ، آپ جیت جاؤ تو میری واہواہی ہو جائے گی، مجھے انعام مل جائے گا، میرا زندگی بھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں تھے ابھی، لیکن دل میں سناٹا ایک چھا گیا کہ یہ علی رسول، آج میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر اپنی عزت کو قربان کر دوں تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ مجھے آخرت میں عزت دے دیں گے۔ بس مانگ اللہ پاک، یہ تھوڑی دیر کشتی لڑتے رہے تاکہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ بناوٹی ہوا، لڑ یوں اس طریقے سے ایسا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا کرتے ہوئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چٹ پڑ گئی، اس کے اوپر جوان ہے۔ اے لوگوں میں جو ہے عجیب شور، یہ کیا ہوا، بادشاہ کی عزت گئی، بادشاہ کے پہلوان کی عزت گئی، یہ کیا ہوا۔ جنید بغدادی اتنا سا منہ لے کر کھڑے ہوئے، لیکن خوش ہے دل میں کہ میں نے آل رسول کا کہنا مان لیا ہے۔ دن بھر یہی خیال رہا، گھر گئے تو بھی دوستوں نے کہا یہ کیا ہوا، بادشاہ بھی خفا، کیا ہوا۔ عشاء کی نماز تو پڑھتے تھے، بہرحال سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پہلے تو زیارت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، یوں کر کے ماشاءاللہ، واہ واہ، گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد کہا کہ تو نے میری اولاد کی عزت رکھی، جا دنیا میں اللہ جل شانہ تجھے بہت ہی عجیب قسم کی عزت عطا فرمائے، اور آخرت میں تیرے لیے عزت ہے ہی ہے۔ حالات بدل گئے، شاہی نوکری چھوڑ دی، سب چھوڑ دی، فوراً تسبیح ہاتھ میں آ گئی، اور ایسے لگ گئے کہ سارے اولیاء کرام ان کی ارد گرد جمع ہونے لگے۔ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول، جس کو جو کہتے تھے وہ قبول، جو سامنے آتا تھا وہ جھک جاتا تھا۔ عجیب اللہ جل شانہ نے چہرے کے اوپر بھی عجیب قسم کی رونق۔ یہ ہے دوستو اور بزرگو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عیادت کے لیے گئے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں کہ میرے لیے، آپ سب امتی ہے، سب کے لیے اس کا استحضار کر لو، سوچو، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہوگی وہ غم بھی ہلکا پڑے گا، اور اگر موت یاد آتی ہے کہ شاید اس میں موت آ جائے تو جنت سامنے آئے گی۔ جنت کتنی بڑی عیادت ہے۔ تبلیغی جماعت کی روح رواں، عظیم الشان مبلغ، مشہور مبلغ، جو یہاں بھی آ چکے ہیں جامع مسجد میں، 2 مرتبہ بیان نہیں ہے ان کو کہتے ہیں حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پالنپور کو چھوڑ کر اتنے جماعت میں لگے ہیں، اتنا کام کیا ہے، اللہ نے ان کی ایسی زبان کھولی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لگے ہیں، برکت کی حضرت مولانا الیاس، پھر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہے، پھر حضرت مولانا انعام صاحب رہے، اور ہم لوگوں نے بھی دیکھے ان کو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ پالنپور کو چھوڑ کر نظام الدین کے اندر اپنا گھر بنا لیا، وہیں رہے، وہیں مرے، اور وہیں کھایا پیا، اور وہیں قبر کے اندر دفن ہوئے، ہٹے نہیں وہاں سے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ تو یہ تین گھنٹہ بیان ہم نے خود اجتماع کے اندر ان سے سنا ہے۔ جب اجتماع کے اندر روانگی ہوتی تھی تو آخری بیان ان کا ہوتا تھا، بڑا عجیب قسم کا بیان، بڑا جو ہے دلوں کو جو ہے ہلا دینے والا بیان ہم نے سنا ہے خود۔ اور اللہ جل شانہ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کچھ نہیں ہے، چہرے پر نور ہی نور ہے۔ ایک مرتبہ تبلیغی اجتماع کے اندر یہ اتنا بڑا مبلغ زبردست، جماعتیں روانہ ہو رہی تھی، اور ان کا تبلیغی بیان جو روانہ ہونے والوں کے لیے جو ہے آخری بیان ہو رہا تھا۔ بیان کرتے کرتے جوش میں آ گئے اور کی اشارہ فرمائی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، آہ آہ کر لے گئے۔ وہ یہ ایک غیر مسلم نوجوان اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد فوراً جماعت کا راستہ پکڑا، تبلیغی جماعت کا، اور تبلیغی جماعت میں لگ گیا۔ اللہ کا کرنا تھا
ایکسیڈنٹ ہوا, ایک ہاتھ بازو سے ٹوٹ گیا. دیکھا آپ نے, ساتھیوں نے جلدی سے ہسپتال میں داخل کرایا. یہ ساتھی لوگ بھی بڑی رحمت ہے ہمارے ساتھ. دبئی والوں نے جو احسان کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. کس طریقے سے 24 گھنٹہ انہوں نے اپنی نیند کو قربان کر دی ہسپتالوں کے اندر. اور آپریشن ایک ہسپتال میں کہا 5 دن لگے گا, کہا نہیں ہمیں تو ابھی کرانا ہے, دوسری ہسپتال میں منتقل. تو یہ دوست لوگ بھی جو ہے, تو دوستوں نے مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو ہسپتال میں داخل کرایا اور ان کی عیادت کرتی رہے. لیکن دوستوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ ابھی نوجوان مسلمان ہوا ہے اور یہ حادثہ فوراً پیش آیا ہے, کہیں اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ تو نے مذہب کو بدل دیا اس لیے ایسا ہوا. فکر میں تھے, دعا بھی کر رہے تھے. اس نوجوان مسلم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. ان کو بلایا قریب آؤ, کہا تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ہے کہ میں اپنا مذہب بدل دوں. فرمایا یہ مذہب میرے دل کے اندر اتر گیا ہے, ہاتھ کٹے دوسرا ہاتھ کٹے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, تم لوگ اس کی فکر نہ کرو. چیزیں نکل گئی لوگ. دیکھا آپ نے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگ 2-4-5 منٹ زیادہ ہو گئی, پچھلی مرتبہ آپ نے کم بیان سنا تھا 2-4. آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے, اپنے لیے بھی میرے لیے بھی عافیت کی دعا کیجیے. اور جب کبھی کوئی دکھ تکلیف آئے, وہ تکلیف نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت جو کر گئے ہیں اس کو یاد کرو. حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھا کرو, ان کی باتوں کو سنا کرو مساجد کے اندر. وہ آپ کو یہ بیان بھی کریں گے. مساجد کے اندر علماء کرام کا بیان ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ان علماء کرام کے علم میں اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچا رہے. جب آپ بیمار پڑو گے تو عالم پاس میں نہیں ہوگا, پھر جو کچھ ان سے سنا ہوگا وہ پاس ہوگا. حق تعالی جل شانہ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے, مجھے بھی. تو مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ سب لوگ جنہوں نے ملاقات ہو گئی, کچھ کو کرنا ہو تو میں انشاءاللہ بیٹھوں گا بھی یہاں. لیکن مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بار بار تکلیف میں اٹھاؤ, ہے نا. جو چیز کرنے کی ہے وہ کرتے رہو, دعا. اور آپ لوگوں کی دعا میرے ساتھ ہے نا. اور بھائی آخر میں چل کر تو جانا ہی اللہ کے پاس, چاہے بیمار ہو یا نہ ہو. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں, تو بیمار ہو کے مر جا رہے ہیں. آنچ ساقی ماریخ این الطاف ترا بدرز صاف حکم نیست, آنکھ ساقی یہ ماریخ این الطاف. کڑوی شراب ملے میٹھی شراب ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا پلانے والا بڑا مہربان ہے, وہ کڑوی پلا کر بھی شفا دے گا, میٹھی پلا کر. حق تعالی جل شانہ. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ.